اور آج میں ایک سمندر دیکھ رہا ہوں، بچیاں بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں۔ میرے رب کی قدرت ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں مولوی بنوں گا، تو ہم ایک قدیم ذمہ دار خاندان ہیں، اس میں جاگیردارانہ ذہن تکبر سے بھرا ہوا۔ تو میرے والد اتنے ناراض ہوئے، تینوں میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھایا ہے، تو مولوی بننا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کیے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ سمجھے ہیں پنجابی؟ ہاں؟ میں نے تمہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا، اور اب چھج کا تو مطلب پاکستانی سمجھیں گے، ہندوستانی تو نہیں سمجھیں گے۔ میں چھج پیسیاں دا تیرے اتے ویٹیا۔ چھج ایک برتن ہوتا ہے ایک پن بڑا، تو اس میں گندم کو دال کو ڈال کے اس طرح اچھالتے ہیں اور اس میں سے پتھر نکالتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو زیادہ کوئی چیز دینی ہو تو پھر یہ کہتے ہیں میں تینوں چھج دیتا ہے۔ تو میرے والد کہنے لگے میں تیرے اتنے چھج پیسے اندر ویٹیا ہے، ہوں تو ملا بننا ہے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ تو مولوی بن کے کرنا کیے۔ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ مولوی بن کے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ مجھے جانتے بھی نہ ہوتے۔ میرا چھوٹا بھائی بہت اعلیٰ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے لاہور میں، پر صرف اس کو مریض ہی جانتے ہیں۔ تو اس وقت مریضوں کی دوستی ہوتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، اور تو کوئی جاتا نہیں۔ تو میرا بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، تو وہ اس وقت مجھے کہتا بھائی تو گورنمنٹ کالج پڑھنا ہوں، اسیاں سے ساڈا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، ہوں میں کیویں آکھاں کہ مولوی بننا پیا تے مدرسے پڑھتا ہے، میرے منہ تے نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ سب پردہ غیب میں تھا جو میرے اللہ نے چھپایا ہوا تھا، اور میں تقریباً ہر جگہ ہی بات کی ہے۔ آخر ایک دن 23 نومبر 1972 جمعرات کا دن تھا، میرے والد باہر سے اندر آئے، میں ناشتہ کر رہا تھا، تو ان کے ہمارے ہاں وہ کھلا چولا کرتا ہوتا ہے، اور اس وقت چادر باندھتے تھے، شلوار کا رواج نہیں تھا، یہ 70s کی بات ہے۔ پگڑی کھول کے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی تھی، تو مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اور میری عمر کیا تھی؟ 18 سال۔ بچے میں ذمہ دارہ ماحول میں چوں کرنے کی بھی ضرورت۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنی ان کی بات میں دہشت ہوتی تھی، سارا گاؤں ان سے کانپتا تھا، ہماری بھی ٹانگیں کانپتی تھی۔ تو مجھ سے ناشتہ وہیں چھوٹ گیا، آگے ہوا ہی نہیں۔ تو جو میری ماں تھی وہ اس معاملے میں میرے باپ سے بھی سخت تھی کہ تینوں مولوی نہیں بڑھن دے ہونا، تینوں ڈاکٹر بناؤنا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے آنسو اور میرے باپ کے تو گرجدار آواز، تو وہ پھر مجھے چپ کر کے اندر لے گئی اور مجھے 300 روپے دیے۔ 1971 کی بات ہے، 300 روپے بہت بڑا پیسہ تھا۔ کہنے لگے جاؤ میں راضی ہوں۔ تو آپ سوچیں ایک بچہ جو اتنے ناز و نام میں پلا ہو، نوکروں کی فوجیں ہوں، محل جیسے گھر ہوں، سواریاں ہوں،
اور اس کو گھر سے باپ نکال دے تو اس کے آگے تو بلائنڈ ہے سب کچھ. کدھر جاؤں, کہاں جاؤں, کہاں پناہ ملے گی؟ تو میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا. میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا, نہ کوئی منزل تھی, اور گھر سے نکل جانے کا بوجھ الگ تھا, اور آگے خوفناک نظر آ رہی تھیں شکلیں کہ کیا بنے گا میرا. میں تو رضائی بھی گر جاتی تھی تو نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اوتے پا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اوے بشیر آ جی ایدیا رضائی میرے اوتے پا. تو اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے ایک چھوٹا سا بستر بنایا, 300 روپے جیب میں ڈالے, اللہ کا نام لے کے چل پڑا. وہ میرا سفر آج فروٹفل ہو کر مجھے یہ سامنے سارا نقشہ دکھا رہا ہے. سوچتا ہوں کاش میرا باپ ہوتا. وہ میرے چاچا کہتے تو روٹی کی تو کھاسے, یعنی اتنی بڑی جائیداد اللہ نے دی ہوئی وہ تو روٹی کی تو کھاسے, تینوں کسی جتی تے نہیں لکھنا, چھولیاں دی دال کھاسے پیا. جس طرح میرے اوپر وار ہوتے تھے, آپ کو پتہ ہے زبان کا زخم بڑے سے بڑے ہتھیار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. عربی کا شعر یاد آ گیا, جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں, اور جو زخم زبان لگاتی ہے وہ ساری زندگی نہیں بھرتا. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں نے شکرانے میں کوئی فخر کے لیے نہیں, اللہ کے شکر میں نے یہ بات کی ہے, اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے 82 کا اولڈم یاد آ رہا ہے, جب 2 دن کی پوری محنت کے بعد 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے تھے. آج بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں, بہنوں کو دیکھ رہا ہوں, بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں, بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں. میرے تو خوشی کے آنسو میرے اندر ہی گر رہے ہیں. فیملی لائف بتاؤں گا, چونکہ ہمارا علم بھی غلط ہو گیا ہے اور ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے. پوری دنیا کے جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی, ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی, بینک بیلنس ہوگا, ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے, اور ہم ہائی سوسائٹی میں ہمارے ریلیشن ہوں گے, تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی. یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہوا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ آیت تو اللہ نے کافروں کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں صرف موت تک کی زندگی کا فکر چڑھا ہوا ہے, جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ان کے سامنے ہی کوئی نہیں ہے, کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی. ہمارا فیوچر کل نہیں ہے, ہمارا فیوچر قبر ہے. ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے, کل سے نہیں شروع ہوتا. تو ہم چونکہ پیدائشی طور پر ان پڑھ پیدا ہوتے ہیں, اب دیکھیں ساری مخلوق پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی. ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی, اور 10 کروڑ چیونٹیوں کا اکٹھا کر کے تولا جائے تو 20 گرام بنتا ہے. تو اس چھوٹے سے دماغ سے اور 1 سینٹی میٹر کی آنکھ سے وہ لائن کیسے بناتی ہے؟ کس نے سکھایا اس کو لائن بنانا؟ آپ کے ٹیبل پر شہد کا قطرہ گرتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں. ہمارے ناک تو کافی بڑے ہیں, ان کا تو ناک نظر ہی نہیں آتا, کس طرح وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں.
یہ علم انہیں کہاں سے ملا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رب وہ ہے۔ فرعون نے پوچھا من ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا۔ اب شیر کے آگے گھاس رکھ دیں، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے آگے آپ بریانی رکھ دیں، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھ دیں، چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا ضرور کھائے گا۔ تو انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور یہ ہمارے پوتوں کو نا بلیاں رکھنے کا شوق ہے، تو وہ بلیوں کے بچے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں اور وہ گھسٹتے گھسٹتے ماں کے دودھ تک چلے جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا تو مائیں دودھ اس کے منہ میں دیتی ہیں، کوئی لیتا ہے کوئی لیتا ہی نہیں، تو فیڈر پہ چڑھا دیتی ہیں۔ اس بلی کے بچے کو کیسے پتا چلا، ابھی آنکھ بھی بند ہے، کہ ادھر میری ماں ہے اور یہاں میری غذا ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ یہ علم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ہمارا بچہ جس دیس میں ہوگا وہاں کی زبان بولے گا، سیکھے گا۔ اگر آپ بچے کو 4 سال کے لیے کچھ نہ سنائیں تو وہ گونگا ہو جائے گا، ایک لفظ نہیں بول سکے گا۔ اور چڑیا کا بچہ نکلتے ہی چوں چوں کرتا ہے، کوئل کا بچہ نکلتے ہی کو کو کرتا ہے، اور کتے کا بچہ نکلتے ہی بھوں بھوں کرتا ہے۔ وہ یہ لینگویج کہاں سے سیکھتے؟ اور سب سے بڑی لینگویج ہے کھوتے کی، کہ ساری دنیا کو ہلا دیتے۔ اس کو ماں نے سکھایا یا ابا نے سکھایا؟ میں آپ کو مثالوں سے بات پیش کر رہا ہوں۔ سانپ کو پھنکار کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے جس سے میں اپنے شکار کو مار سکتا ہوں؟ اسے کیسے پتا چلتا ہے؟ عقاب کی اتنی لمبی اڑان، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ڈائیو لگاتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ کون ہے؟ ہم تو 80 کلومیٹر پہ 80 میل پہ جا رہی ہو گاڑی ہے، وہ سکرین کھلی ہو تو آنکھیں ہماری پھٹ جائیں گی۔ وہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے، اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ جھپٹتا ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ اللہ نے پوری آیت اتاری، یہ پرندوں کو تو دیکھو، انہیں کون سکھاتا ہے اڑنا، پر پھیلانا، پر سکیڑنا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرند عقاب جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے۔ ان کو کون سکھاتا ہے؟ گدھ مردار کھاتا ہے، عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے۔ ہم گئے کینیا تو وہاں وہ 5000 کلومیٹر کا جنگل ہے، تو میں نے کہا یار ہمیں جنگل لے جاؤ، تو وہ چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں، وہ جنگل لے گئے۔ وہ صبح ہمیں گائیڈ لے کے نکلا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گدھ ایک مردار گوشت کو نوچ رہا تھا، عقاب ایک تازہ ہڈی کو کھا رہا تھا۔ یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ کیسے سیکھتے؟ اور انسان سیکھ سیکھ کے بھی غلط کرتا ہے۔
صحیح سمجھ کے بھی غلط کرتا ہے۔ درختوں میں چلے جاؤ، کبھی سیب پہ آم لگے، کبھی آم پہ انگور لگا، کبھی کریلا کسی درخت پہ لگا، بیل سے نکلتا ہے۔ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اس نے تربوز دیکھا بیل کے ساتھ لگا ہوا، اور آم دیکھا تو درخت پر چھوٹا چھوٹا، کہنے لگا واہ میرے اللہ ایک ہی کیتا ہے، ایڈا وڈا تربوز چھوٹی جی وال دے نال تے چھوٹے چھوٹے امب ایڈے وڈے درخت دے نال، تو ایک امب گرا ہائی او گنجا آم گرا یہاں، اندر شکر ہے مولا سمجھ آ گئی، اگر یہ تربوز ایتھے ہوندا تو میرا تو سر پاٹ گیا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو۔ اگر زندگی کو اچھا بنانا ہے، خوشیوں والا، اللہ کی قسم آپ لوگوں کو زندگی ہم سے زیادہ پریشان، ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل لوٹے جا رہے ہیں، آپ کی ہر چیز سیٹ ہے، لیکن آپ کی زندگی دکھی ہے۔ 1982 سے میں آ رہا ہوں یورپ میں، تو میں صرف سنی سنائی نہیں، دیکھ کے بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی بہت دکھی۔ میرے ماموں آئے تھے یہاں، بہت بڑے مالدار بن گئے، کروڑوں پتی ہو گئے ہیلی فیکس میں، تو میں 82 میں آیا تو ان سے ملا، میں نے کہا ماموں ہماری جماعت آئی ہے، آ کے تھوڑا ٹائم دے دیں۔ پتر مینو ویل کوئی نہیں، پتر مینو ویل کوئی نہیں، اور 50 پاؤنڈ میرے بوجھ پا دے انہیں، پتر مینو ویل کوئی نہیں۔ سن 2000 میں لنڈن پہنچا تو ان کے فون پہ فون، بیٹا مینو آ کے مل، بیٹا مینو آ کے مل۔ میں کہ ماما جی خیر تو ہے، لگے تو تنو ویل کوئی نہیں ہوندی، ہونا دیو مینو آ کے مل، بس تو آنا۔ میں گیا تو ڈیوسبری، وہاں سے میں ہیلی فیکس گیا تو گھر میں اکیلے بیٹھے تھے، ویسے کہنے لگے بیٹا اے ویکھے یہ میرا 6 بیڈ روم گھر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں 6 بیڈ روم گھر کوئی عام آدمی نہیں خرید سکتا، ایک مالدار آدمی ہی خرید سکتا ہے۔ وہ کہ سارا ویلا پہ میرے سارے پتر میں نے چھوڑ کے چلے گئے، میری اولاد میں نے چھوڑ کے چلی گئی۔ 26 سال بعد میں نے سمجھ آئی کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے سی، پاکستان میں نے چٹنی روٹی تو مل ہی جانتی۔ اور میری تھوڑی دیر بعد میری مامی آ گئی، تو وہ یہی بات چل پڑی کہ نہ بیٹے ساتھ رہے، اور میں نے سارا کاروبار بند کر کے ساری پراپرٹی کرائے پہ دے دی ہے، اس سے بھی اتنے پیسے آتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا۔ تو وہ میری مامی کہنے لگی پتر یہ ملک ویکھن دے ہیں، رہن دے نہیں، یہ ملک اس کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں، یہاں کا بڑھاپا کتنا خوفناک ہے، اور یہاں کی بھاگ دوڑ، بھاگے جا رہے ہیں، چوپ 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 چوپ، کس قدر آپ کی ٹائٹ آپ کی نسیں کھچی ہوتی۔ ہمارے تو غریب لوگ اب بھی حکا پکا کے بیٹھے ہیں، آپ تو اس فراغت کا مزہ لے ہی نہیں سکتے، آپ نوکر نہیں رکھ سکتے، بڑے سے بڑے مالدار کو نوکر کے بغیر سارے کام میاں بیگم خود کرتے ہیں۔ رات وہ ایک نوجوان نے کہا جی میری نئی رولز رائس ہے، میں اس میں آپ کو لے جاؤں گا مسجد، میں کہا ٹھیک، تو رولز رائس لے کر آیا، بالکل نہیں تھی وہاں جگہ، تو میں نے بیان میں کہا یہ ایک نوجوان مجھے رولز رائس میں لے کر آیا ہے، یقیناً اس کو ہوگا کہ میں دکھاؤں مولانا کو، لیکن بات یہ ہے کہ پٹرول تو آپ ہی پیندا ہے، اور ٹائر بھی آپ پہ دھوندا ہے، تے میٹ بھی آپ پہ صاف کردا ہے، ساڑی تے سزوکی تے 2 ڈرائیور ہوندے نے، ایک صبح دا ایک شام دا۔ ہماری زندگی بہت لیوش ہے، آپ کی زندگی ٹف ہے، ٹف، ٹائم کوئی نہیں، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، اچانک موت کا جھٹکا لگتا ہے اور میں اور آپ زیرو ہو جاتے ہیں۔
टुक हिर्स व हवस, पुरानी उर्दू है, बाद में तर्जमा करूंगा। टुक हिर्स व हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बधिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सरभारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये अकबर अलाहाबादी का शेर है। कहता है थोड़ा आराम से चल इस दुनिया में, दौड़ न लगा, दौड़ न लगा, कमाओ। मेरा अल्लाह कहता है फंतशरू फिल अर्द, जाओ जमीन में, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, मेरा रिस्क तलाश करो, लेकिन दौड़ न लगाओ। ये रेस लगाने की दुनिया नहीं है। रेस ट्रैक पर तो ठीक है, 100 मीटर है, 1000 मीटर है, लेकिन इस रेस के आगे में तो कब्र है। और जो ही मौत आती है तो तारिक जमील का नाम उड़ जाता है और मैयत हो जाता है। बेटे भी कहते हैं मैयत, रिश्तेदार कहते हैं जनाजा, हमारे पंजाबी में कहते हैं मंजी, मंजी चाहो भाई, मंजी चाहो भाई, चारपाई उठाओ। नाम 1 सेकंड में मिट जाता है। तो कहता है तेजी ना दिखा, आराम से कमा। एक हदीस याद आ गई, वो भी बाद में सुनाता हूं। ना दर बदर की ठोकरें खा, कनात से कारोबार कर, जॉब कर। यहां की हर चीज फानी है। और जिस दिन बंजारा, बंजारा होता है, पहले जब शहर दूर थे तो मोबाइल बाजार चलते थे, मोबाइल बाजार। तो वो एक जगह जाके खेमे लगाते थे और आसपास की बस्तियों के लोग आकर खरीदारी करते थे। तीसरे दिन वो अपनी दुकानें लपेट के आगे चले जाते थे, तो उनको बंजारा कहते थे। तो कह रहा है कि जब लाद चलेगा बंजारा तो पीछे वीरानी होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह को अपनी मंजिल बनाओ। हम चूंकि कुछ नहीं जानते, हर जानवर सब कुछ जानता है। कुत्ता आएगा भागता हुआ, पानी में छलांग लगा के आगे निकल जाएगा, उसे पता है मुझे तैरना आता है। हाथी आएगा, वो मैंने वाइल्ड लाइफ में देखा है, वो नहीं घुसेगा, वो पहले पाँव डालता है ऐसे 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 करके, क्योंकि हाथी को तैरना नहीं आता। वो ऐसे ऐसे करके पाँव डालता है, जब उसका पाँव लग जाता है फिर वो दूसरा पाँव उठाता है, फिर उसको ऐसे ऐसे करके देखता है, फिर वो अगला पाँव उठाता है। ये अल्लाह ने इनको पैदाइशी इल्म दिया है, हम जाहिल हैं। एक तो मौत के बाद की जिंदगी हमारे सामने ही कोई नहीं। और मेरे रब ने बताया है कि वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, इसके गम ज्यादा हैं, खुशियां थोड़ी हैं, दुख ज्यादा हैं, राहतें थोड़ी हैं, अंधेरा ज्यादा है, उजाला थोड़ा है। तो अल्लाह को पहचानो, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी जिंदगी की पहली बुनियाद है कि सारी कायनात का मालिक लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, इस सारी कायनात का बनाने वाला खलक़स समावाति वल अर्द, इस सारी कायनात को चलाने वाला युदब्बिरुल अम्र मिनस समाए इलल अर्द, सूरज चांद को गर्दिश को बनाने वाला अश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, चांद को घटाने बढ़ाने वाला वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम, रात को लाने वाला वजअलना लैल लिबासा, दिन को लाने वाला वजअलना नहार माआशा, ऊपर आसमान बनाने वाला व बनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, उसमें सूरज को दहकाने वाला वजअलना सिराजम वहाजा। एक सेकंड में हीलियम हाइड्रोजन में तब्दील होती है, उस तब्दीली में जो धमाका होता है 50
50 करोड़ एटम बम के फटने से जितनी एनर्जी बनती है, 1 सेकंड में सूरज इतनी एनर्जी बनाता है। और वो कोई ठोस चीज नहीं है, गैसेस हैं। वो 1 सेंटीमीटर ना इधर होता है ना इधर होता है, ना 1 सेकंड पहले से निकलता है ना 1 सेकंड बाद में गुरूब होता है। तो इस पर कौन काबिज है? का अश-शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह। पीछे से सुनो, हमारा रब कौन है भाई? पूछते हैं तो वो कहता है इन्न रब्बकुमुल्लाह, तुम्हारे रब अल्लाह है, उसका नाम है अल्लाह। देखो हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अल्लाह नहीं कहते, खुदा कहते हैं, और गुजराती खुदा कहते हैं, और पठान खुदाए पाका, और ही लंबा ले जाते हैं। सबसे कहता हूं अल्लाह कहो, अल्लाह का नाम अल्लाह है। जब आप खुदा कहते हो, खुदा तो किसी इंसान ने बनाया है, और खुदा की जमा होती है खुदाओं की पूजा। अल्लाह के नाम की कोई जमा नहीं है, सिंगल अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह ने अपना नाम ऐसा बनाया कि ऐसे हर्फ लाया जिसमें नुक्ता भी नहीं, कि मेरे नाम को नुक्ते की भी जरूरत नहीं है, अल्लाह। अपने हबीब का नाम बनाया मोहम्मद, कोई नुक्ता नहीं। अपने हबीब का दूसरा नाम रखा अहमद, कोई नुक्ता नहीं। फिर कलमे को जोड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 हर्फ हैं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। तो अल्लाह बोला करो, अल्लाह कहो मेरे साथ, अल्लाह, सब कहो अल्लाह, थोड़ी आवाज है, अल्लाह। रब्बे जुल जलाल की कसम, यहां से लेकर अर्श तक नूर ही नूर फैल गया। और अल्लाह खुश हो रहा है आपसे सुनकर कि मेरे बंदे बंदियां मुझे पुकार रहे हैं। तो इन्न रब्बकुमुल्लाह, अल्लाह तारफ कराता है। मैं बताऊं, मैं तुम्हारा बनाने वाला, पालने वाला रब हूं, मेरा नाम है अल्लाह। मैं क्या करता हूं? अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, मैंने जमीन आसमान को 6 दिन में बनाया। आज तक टक्करें मार रहे हैं साइंसदान, ये कायनात किसने बनाई? कोई कहता है शुरू से ही है और हमेशा रहेगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरा रब का कुरान, मेरे नबी का कुरान कहता है अल्लाह ने जमीन आसमान बनाए, फिर क्या किया? युग़शिल लैल अन्नहार, इसमें दिन और रात का निजाम चलाया, दिन आगे रात पीछे। युग़शिल लैल अन्नहार यत्लुबुहु हसीसा, तेज रफ्तारी से जा रहे हैं, रात आ रही है दिन आ रहा है, रात आ रही है दिन आ रहा है, लंबे हो रहे हैं छोटे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं लंबे हो रहे हैं। क्या सिस्टम है! अश-शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह, सूरज भी ताबे, चांद भी ताबे, सितारे भी ताबे। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, याद रखो खालिक भी अल्लाह है और बादशाह भी अल्लाह है। इतनी बड़ी बादशाही को देखता कैसे? देखो मुझे आप थोड़े से लोग बैठे हैं, आप तो रोशनी की वजह से मेरी शक्लें देख रहे हैं, मुझे ये पीछे वालों की शक्लें नजर नहीं आ रही। और इतनी बड़ी कायनात है, और मेरा अल्लाह कहता है कि पता है तुम्हारे रब की आंख कैसी है? यरा दबीबन नमलतिस सौदा अला सखरतिस सम्मा फिल लैलतिज़ ज़ल्मा। मेरा रब कहता है रात अंधेरी हो, काले बादल हो, पहाड़ काला हो, कोई सब्जा ना हो, पत्थर काला हो, कोई उस पे सब्जा ना हो, और उस पर एक काली चींटी जा रही हो। अल्लाह कहाँ है? अर्शों पर। चींटी कहाँ चल रही है? काली रात में, काले पहाड़ पर, काले पत्थर पर, और वो खुद भी काली है। मेरे रब ये नहीं कह रहे कि चींटी देख रहा हूं, मेरा रब कह रहा है चींटी के हकीर टांगों से जो लाइन बन रही है, तेरा रब अर्श वो भी देख रहा है। तो तारिक जमील को नहीं देख रहा, ज़ैनब सलमा को नहीं देख रहा। हम क्या कर रहे हैं?
ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین بیٹھ کے کوئی بدماشی کرو تو چوتھا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ مل کے کوئی نافرمانی کرو تو چھٹا اللہ دیکھ رہا ہے، ولا ادنی من ذالک، تین کے دو ہو جاؤ، دو کا ایک ہو جاؤ، ولا اکثر، پانچ کے 50 ہو جاؤ، الا هو معهم اینما کانوا، کدھر بھاگو گے؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو اپنی بنیاد بناؤ لا الہ الا اللہ۔ دیکھو نا، ایک کاپی پہ آپ 0 0 0 0 0 لکھتے جاؤ تو کچھ آپ نے لکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا۔ پہلے 0 کے ساتھ 1 لگا دو تو اب کتنی بڑی رقم بن گئی، ہر زیرو نے دوسرے زیرو کو طاقتور کر دیا کہ پیچھے الف ہے۔ اس زمین آسمان میں، ان سمندروں میں، اس کے ایٹم میں، اس کے سونے میں، اس کے چاندی میں، اس کے پتھر میں، اس کے پہاڑ میں، اس کے میدان میں، اس کے صحرا میں، اس کے جنگل میں، اس کے شہر میں، اس کی مشینوں میں، اس کے جانوروں میں، اڑنے والوں میں، تیرنے والوں میں، ڈسنے والوں نے، پھاڑنے والوں کے پیچھے الف ہے اللہ۔ اللہ اپنی الف کو ہٹا لے، اللہ کی قسم سب زیرو، سب زیرو۔ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، جمعے کا دن ہوگا، جمعہ کی رات گزرے گی، رات اور دن جدا ہو رہے ہوں گے، اور رات کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں اب جا رہا ہوں، پرندے گھونسلوں سے نکل رہے ہوں گے، اور انگلینڈ والے جاب پہ جانے کے لیے فٹافٹ ناشتے کر رہے ہوں گے، چلو جو کچھ لبدا ہے لبوں میں چھپاؤ تے بس کھاؤ۔ اور میں نے ایک گورے کو دیکھا ٹائلٹ میں بھی جا رہا تھا اور کھا بھی رہا تھا، ہیٹھوں کڑدا پیا اور تو پاندا پیا۔ تو بڑی رنگین صبح ہوگی، دکاندار دکانوں کو بھاگے جا رہے ہیں، زمیندار کھیتوں میں جا رہے ہیں، اور ہماری ثقافت عورت ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہی ہے، کوئی آٹا گوندھ کے روٹی بنا رہی ہے اور توے پہ ایسے ڈال رہی ہے، اور کوئی بچے کو نوالا بنا کے یہاں تک لائی ہے اس کے منہ میں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ دکان پہ دکاندار سے گاہک کپڑا خرید رہا ہوگا اور وہ کپڑے کو ناپ کر کینچی ایسے اس نے رکھی ہوگی، اور گاہک جیب سے پیسے نکال کے گن رہا ہوگا، اتنا نقشہ میرے نبی نے کھینچا۔ وہ پرندے اڑ اڑ کے آ رہے ہوں گے، اور منڈیاں کھل رہی ہوں گی، بازار کھل رہے ہوں گے، شاہی تاج پہنے جا رہے ہوں گے، کہیں شادی ہو رہی ہوگی، کہیں نغمے ہو رہے ہوں گے، کہیں رقص ہو رہا ہوگا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کانپنے لگے گی، اذا الشمس کورت، سورج اندھا ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، واذا الجبال سیرت، پہاڑ ریت بن جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، فَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی۔ یہ تھوڑا سا نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور جب وہ دھماکہ ہوگا تو ماں کے ہاتھ کا نوالا بیٹے کے منہ میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ توے پر جاتی ہوئی روٹی توے پہ نہیں جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ دکاندار کی کینچی کپڑا نہیں کاٹے گی، نیچے گر جائے گی۔ گاہک کے پیسے آگے جانے کی بجائے یوں بکھر جائیں گے۔ کھیت میں ہل چلانے والے کا ہل اڑ کے ادھر جائے گا، وہ ادھر جائے گا۔ پرندے آوازیں نکالیں گے، اور آواز تیز ہوتے ہوتے سورج کو اندھا ہوتا دیکھیں گے،
ستاروں کو اندھا ہوتا دیکھیں گے، انسان سب سے آخر میں مرے گا، پہاڑوں کو ریت بنتا دیکھیں گے، 7 سمندروں میں آگ دیکھیں گے۔ انگلینڈ کے تو چاروں طرف ہی پانی ہے، آگ بھڑک گئی، ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے آگ ہے، تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی، مچھلیاں تڑپتی ہوئی باہر نکلیں گی، جانور بھاگیں گے، ماں بھاگے گی۔ میرا رب کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس ماں نے چھاتی سے بیٹے کو لگایا ہوگا دودھ پلانے کے لیے، ایسے اچھال کے پھینک دے گی، تو مر میں بچ جوان۔ جو بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا ہوگا وہ ماں کو دھکا دے گا، وہ خود ادھر بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، خامن بیوی سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگیں گے، خزانے والے خزانہ چھوڑ کے بھاگیں گے، حکومتوں والے تخت سے بھاگیں گے، لیکن آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک دم آسمان پھٹے گا، ستارے برباد ہوں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، ہمالیہ پہاڑ بھی ریت بن کے اڑنے لگے گا، اور انسان پھر پتنگوں کی طرح پروانوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور پھر سب موت کی نیند سو جائیں گے۔ کوئی رونے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ سب سے آخر میں شیطان پکڑا جائے گا۔ جب اسرائیل آئے گا نا تو زمین میں ڈائی لگائے گا، ڈائیو کرے گا، رو جا کے دوسری طرف سے نکلے گا، آگے پھر موت کا فرشتہ، پھر وہ ڈائیو لگائے گا، وہ زمین کے اندر سے تیسری طرف نکل جائے گا، آگے موت کا فرشتہ ہوگا، پھر وہ ڈائیو لگائے گا اور چوتھی طرف نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا، پھر وہ بے بس ہو کے کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہ جو تو نے مانگا تھا، تیرے ٹھکانے جہنم کی طرف۔ سب سے آخر میں شیطان مرے گا۔